جی دوستو، انڈیا کے پرائم منسٹر مودی نے گزشتہ روز ایک بڑا طویل پوڈ کاسٹ کیا، تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ، اور اس میں انہوں نے اپنی باتیں بھی کی، پرسنل جو ان کی اسٹرگل رہی ہے سیاست میں، اور پھر جو ہے فورن پالیسی ایشوز پہ بھی بڑی سیر حاصل گفتگو کل انہوں نے کی۔ اور جب پاکستان سے متعلق ان سے سوال پوچھا گیا کہ وہ آگے کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان بھارت کے تعلقات کو، تو انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ دیکھیے جی، میں نے تو ہمیشہ پاکستان بن گیا، چلیے جیسے تیسے ہی بن گیا، لیکن ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہم ٹھیک کریں۔ اور میں نے خود بھی جب میں وزیر اعظم پہلی دفعہ بننے جا رہا تھا تو میں نے اپنی انوگریشن میں آ، پاکستان کو دعوت دی، اپنے ہم منصب پرائم منسٹر نواز شریف کو، لیکن کیا کیا جائے کہ پاکستان نے کبھی بھی جو ہمارے گڈ ول جسٹس تھے، کبھی بھی ان کو صحیح معنوں میں ریسیپروکیٹ نہیں کیا، اور یہاں تک کہ اب پاکستان جو ہے ایپی سینٹر کہلاتا ہے دنیا بھر میں وائلنس کا، ٹیررزم کا۔ اور پھر انہوں نے مثال یہ دی کہ کوئی بھی واقعہ دنیا بھر میں ہو جائے تو اس کے تانے بانے پاکستان سے ہی ملتے ہیں، اور پھر 9/11 کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ جی اسامہ بن لادن تو پاکستان ہی میں تھا۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو میرے خیال میں کچھ جواب تو مانگتی ہیں، کیونکہ نیریٹو جو ہے یہ ون سائیڈڈ ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آبویسلی پوڈ کاسٹ میں مینشن بھی نہیں کر سکتے تھے پرائم منسٹر، لیکن پھر بھی جو ہے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے ہی دیکھنا چاہیے، اور فیکٹس کو کم از کم ٹوسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ان کی اپنی انوگریشن کا تعلق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بلایا تھا اپنی انوگریشن میں، لیکن ان کو اکیلا نہیں بلایا تھا، وہ سارک کنٹریز کو، جتنے بھی سارک ممالک باقی 6 7 تھے، ان کو بلایا گیا تھا۔ اگر وہ نواز شریف صاحب کو اکیلا بلاتے تو میں کہتا کہ ہاں جی کیا بات ہے، لیکن یہ ان کا کمال بھی نہیں ہے، ان کو یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو جب یہ دعوت ملی تو یہاں پہ بہت اپوزیشن تھی ان کے جانے کے خلاف، پبلک اوپینین بھی فیور میں نہیں تھی، لیکن بھارت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور وہ بھارت آئے، اور انہوں نے ملاقات بھی کی، اور یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے بھارت کو کہ بھارت کی ریکویسٹ پہ ہی شاید، کیونکہ میں اس وقت پاکستان کا ہائی کمشنر تھا نیو دہلی میں، میرے علم میں نہیں تھا، لیکن اسلام آباد میں شاید ایک ریکویسٹ کی گئی تھی فارملی کہ آپ حریت لیڈرشپ سے نہ ملیں اپنے دورے کے دوران، کیونکہ جب بھی پاکستان سے کوئی لیڈر آتا رہا ہے تو وہ انویریبلی حریت لیڈرشپ سے ملاقات ہوتی رہی ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے وہ ریکویسٹ بھی مان لی، اور حریت لیڈرشپ سے جب وہ دورہ کر رہے تھے 26 27 مئی 2014 کو، تو انہوں نے ملاقات نہیں کی حریت لیڈرشپ سے۔ تو یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان نے بھی بہت اپنی پالیسیز میں فلیکسیبلٹی دکھائی، اپنی پوزیشن میں فلیکسیبلٹی دکھائی، تاکہ بھارت کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ جہاں تک یہ بات کہ جی ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے تعلقات ٹھیک ہوں، لیکن پاکستان کی جانب سے ہمیں ریسیپروسٹی نہیں ملتی، تو یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ اگر بھارت واقعی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں تو پھر بی جے پی نے اپنے مینیفیسٹو میں کیوں کر یہ لکھا کہ آرٹیکل 370 کو ہم ریووک کریں گے؟ یہ میں 2014 کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں سے بھی یہی لگتا ہے کہ بی جے پی اور پرائم منسٹر یہی چاہتے ہیں کہ ان کی ٹرمز پہ پاکستان بھارت تعلقات ٹھیک ہوں، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح ہی ہو، اور پاکستان جموں اور کشمیر سے جو اس کا ایک پرنسپل ڈسٹانس ہے اس سے وہ ہٹ جائے اور اس کو بھلا کر ساری باتیں کرے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اصل جو بنیادی تنازع ہے وہ تو جموں اور کشمیر ہی کا ہے، اور اسی پہ بات ہونی چاہیے۔ اگر ایک دفعہ وہ حل ہو گیا، ہم کانفلکٹ مینجمنٹ سے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف اگر ہم نے جانا ہے، تو پھر جموں اور کشمیر کا تنازع تو بنیادی تنازع ہے، اور اس کو اگر آپ حل کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ باقی تو سارے جو ایشوز ہیں وہ تو راتوں رات حل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بھارت جموں اور کشمیر پہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہے
وہ تیار نہیں ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہو. تو اس وجہ سے، اور پھر یہ بھی دیکھیے اگر مودی صاحب اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو، تو پھر 5 اگست 2019 کو جو کچھ انہوں نے یک طرفہ طور پہ کیا، کیا وہ جائز تھا؟ کیا وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں خاص طور پہ شملہ ایگریمنٹ یا لاہور ڈیکلیریشن 1999 کا، کیا اس کے مطابقت رکھتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جی کارگل ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس سے پہلے پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ بھارت نے 1984 میں سے اپنے شملہ ایگریمنٹ کو توڑ کر سیاسن پہ بھی قبضہ کیا. تو یہ تو دیکھیے الزامات تو دونوں طرف سے لگائے جا سکتے ہیں. آپ کا بھی اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، ہمارا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ بھارت نے ہمیشہ جموں اور کشمیر کے معاملے میں لیت و لال سے کام لیا؟ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، ہمارا بھی ایشو ہے، لیکن ہم کبھی کتراتے نہیں ہیں بھارت کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہوئے. بھارت کیوں جو ہے ایک جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم جو ہم نے 2006-2007 میں بنایا تھا، کیوں اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرتا؟ وہ کیوں اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہم نے بنایا تھا نا، وہ کہاں گیا؟ اور پاکستان نے دیکھیے ٹھیک ہے کوئی واقعات ہوئے، ہم نے ممبئی میں بھی تعاون کیا. اب اگر ممبئی کا ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو اس میں بھی بھارت ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا. اسی طرح پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، ہم نے تو آگے بڑھ کر اپنی ٹیم بھی بھجوائی، لیکن اس کے بعد پھر کوآپریشن بھارت کی جانب سے نہیں ہوا. اسی طرح حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بھارت کی بالکل ایک را انفارمیشن پہ ہم نے یہاں پہ بڑی غلطی ہم نے پاکستان نے کی کہ ہم نے ایف آئی آر یہاں پہ کاٹی، حالانکہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس طرح اڑی کے واقعات میں ہم نے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی بات کی. تو یہ تمام واقعات ہیں. اور پھر کمانڈر کلبھوشن جادو کو کون نہیں جانتا؟ پاکستان میں جس طرح آپ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، ابھی حال میں جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا ہے اس میں کون ملوث تھا؟ آپ لوگ ہی فنڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو. تو یہ سب لوگ جانتے ہیں. تو پلیز یہ بات مت کیجئے کہ آپ بہت جو ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کیے، اور پاکستان نے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کیے بغیر کچھ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک وہ ہے باہمی اعتماد آ ہی نہیں سکتا، یہ میری کنوکشن ہے. تو اس وجہ سے جموں اور کشمیر کا تنازع آپ حل کیجئے. آپ دیکھیے باقی چیزیں تو خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی، لیکن پرائم منسٹر مودی ایسا کریں گے نہیں، بلکہ انہوں تو پورے انڈیا کو اب جو مسلمانوں کے خلاف بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور یہ جو ایک ہندو ایک میجورٹیرین اسٹیٹ جو بھارت بن گئی ہے، اس سے بہت سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں. جو کچھ اس وقت ساؤتھ انڈیا میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایک ریسپانس، ایک ریئیکشن تو اب آ رہا ہے. بس مودی صاحب کو اتنا ہی کہنا تھا.